اس لیے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے دو سلسلے جاری کر رکھے ہیں، ایک خیر کا سلسلہ اور ایک شر کا سلسلہ۔ اور دنیا میں جو بھی چیز اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہے اس میں خیر اور شر کے دونوں پہلو رکھے ہیں، سوائے انبیاء اور ملائکہ کی ذوات کے کہ وہاں خیر ہی خیر ہے، وہاں شر کا کوئی شائبہ نہیں ہے، سوائے ابلیس اور شیاطین کی ذوات کے کہ وہاں شر ہی شر ہے، وہاں خیر کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر کے دونوں پہلو رکھے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم کھانا پینا کرتے ہیں، کھانا پینا ہماری زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے، لیکن بس اوقات یہی کھانا انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ پانی انسان کی بقا کا ذریعہ ہے، یہی پانی سیلاب اور طغیانی کی شکل میں آتا ہے تو ہلاکت کی صورت بن جاتا ہے۔ آگ کے ذریعے سے انسان صبح شام بینیفٹ حاصل کرتا ہے، ساری نعمتوں کے منافع آگ کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، ساری نعمتوں کی لذتیں آگ کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، لیکن یہی آگ اگر انسان پر گرے تو اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو گویا کہ دنیا کی کسی بھی چیز کا تجزیہ کر لیں کہ وہ چیزیں بظاہر انسان کی بقا کا ذریعہ نظر آتی ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہی چیز کسی دوسرے پہلو سے انسان کی ہلاکت کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ تو خیر اور شر کے دونوں پہلو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں رکھے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ شر ہر چیز کی گھٹی کے اندر رکھا ہے، اس کے باطن کے اندر رکھا ہے، اور خیر باہر سے لانی پڑتی ہے، خیر باہر سے لانی پڑتی ہے، شر ہر چیز کی گھٹی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ مثلا آپ کھانا دیکھتے ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بڑا خوشبودار خوشنما لذیذ کھانا نظر آتا ہے، اس کھانے کی خیر اس کی خوشنمائی ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کی لذت اس کی خیر ہے، اور اس کا شر یہ ہے کہ یہ اس کے اندر تعفن پیدا ہو جائے، بدبودار ہو جائے، یہ سڑ جائے تو یہ اس کا شر ہے، یہ شر اس کی گھٹی کے اندر موجود ہے۔ لیکن اس کی خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ آپ اس کھانے کو ٹھنڈی جگہ رکھیں گے، آپ کھانے کو ہوادار رکھیں گے تاکہ اس کی خوشنمائی، اس کی خوش ذائقی کی قائم رہے، تو اس کی خیر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کھانے کو سڑانے کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں، آپ خیر کی محنت کو روک دیجئے، وہ کھانا خود بخود سڑ جائے گا، اس کے اندر کی چھپی ہوئی جو شر تھی وہ خود ظاہر ہو جائے گی، اس کے اندر سے تعفن، یہاں تک کہ اس میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس میں کیڑے پیدا کرنے کے لیے آپ نے کیا ڈالا تھا، تو آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ڈالا۔ تو پھر کیڑے کیسے پیدا ہوئے؟ کہا کہ کیڑوں کو روکنے کی جو خیر کی محنت تھی وہ میں نے روک دی، اس کے اندر ہی یہ شر موجود تھا، وہ شر اس کے اندر ظاہر ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے ایک باغیچہ ہے، اس باغیچے کی خیر یہ ہے کہ وہ خوشنما نظر آتا ہے، سرسبز و شاداب نظر آتا ہے، یہ اس کی خیر ہے، لیکن اس کو اجاڑنے کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کو مناسب روشنی نہ دیں، اس میں پانی نہ ڈالیں، اس میں کھاد نہ ڈالیں، وہ باغیچہ آپ کا سڑ جائے گا، یہاں تک کہ پھولوں کے پتے سیاہ ہو جائیں گے، ہرے بھرے شاداب جو پودے تھے وہ سڑ جائیں گے۔ اب اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ اس کو سڑانے کے لیے، اس باغیچے کو اجاڑنے کے لیے آپ نے کون سی کھاد ڈالی ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، اس کی خیر کو قائم رکھنے کی جو محنت تھی وہ میں نے روک دی، اس کے اندر کا چھپا ہوا جو اجاڑ پن تھا خود ظاہر ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے خوبصورت محل ہے، خوبصورت عمارت ہے، اس کی خیر یہ ہے کہ اس کا پینٹ ہے، اس کی جو ہے اس کی چھتیں ہیں، اس کی ایک ایک چیز خوشنما اور خوبصورت نظر آتی ہوں۔ اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے۔ آپ اس کی جو ہے وہ ہر مہینے ہر عرصے کے بعد اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے پینٹ کو درست کرتے ہیں، اس کے پلستر کو درست کرتے ہیں، لیکن اس کو اجاڑنے اور ویران کھنڈر بنانے کے لیے آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ آپ اس کی خیر کی جتنی محنت روک دیں وہ خود بخود اجڑ جائے گا۔
یہاں تک کہ اس کا جو پیڑ گرے گا، اس کا سیمنٹ گرے گا، اینٹیں گریں گی، وہ کھنڈر بن جائے گا۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کو کھنڈر بنانے کے لیے آپ نے کیا محنت کی ہے، آپ کہیں کہ نہیں، اس کو خوشنما رکھنے کی جتنی محنت تھی وہ میں نے روک دی، کیونکہ خیر کی محنت روک دی تو اس کا جو کھنڈر پن اندر چھپا ہوا تھا خود بخود ظاہر ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے انسان بھی دنیا کی ایک چیز ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خیر اور شر کے دونوں پہلو رکھے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ قسم کھاتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ یہ انسان جو ہے اس کے نفس اس کو ٹھیک ٹھیک بنانے کی میں قسم کھاتا ہوں، اس سے پہلے بھی قسمیں کھاتے آ رہے ہیں۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس انسان کے نفس کو فجور کا الہام کیا، یعنی گناہ کرنے کا طریقہ سکھایا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَتَقْوَاهَا، اب اس کو تقوی سکھایا۔ تو گویا کہ اس کی گھٹی کے اندر پہلے شر کو ڈالا ہے، پہلے معصیت اور گناہ کو اور فجور کو ڈالا، اس کے بعد تقوی کی تعلیم دی۔ تو گویا کہ انسان کی گھٹی کے اندر بھی شر موجود ہے، اس کو خیر دینے کے لیے ظاہر سے تقوی کی محنت کرنی پڑتی ہے۔